السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ ہم آج آپ کا پھر استقبال کر رہے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا پچھلا سبق تھا اور وہ جو پوری یونٹ ہم نے پڑھی ہے، پھر اضافی سرگرمیاں ہم نے پڑھی، تو اس میں ایک واقعہ تھا کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے یونٹ ختم ہونے پہ ہم وہ واقعہ آپ کو سنا نہیں سکے۔ تو آج انشاءاللہ وہ واقعہ سنائیں گے اور پھر نیا سبق بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ واقعہ یہ ہے، واقعہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے ویسے، کہ کوئی گاؤں تھا، اس میں ایک آدمی رہتا تھا۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی بڑا نیک تھا، اچھا تھا، رحم دل تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، یتیموں کا بڑا خیال رکھتا تھا، مسکین، غریب، فقیر، ان کی مدد کرنا اس کا کام تھا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے رشتہ دار ہوتے تھے، عام طور پہ لوگ نہیں دھیان دیتے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا۔ باغ تو خیر آج کے زمانے میں بھی بہت اہم ہے، زمین، لیکن پچھلے زمانے میں وہی دولت ہوتی تھی انسان کی۔ تو بڑا خوبصورت باغ تھا، ہر سال اس میں پھل آتا اور خوب پھلتا۔ اب جب وہ باغ کا پھل توڑنے جاتا تو کیا کرتا اس میں کہ اس میں حصہ لگاتا، کچھ غریب اور مسکین لوگوں کو دیتا اور کچھ اپنے جو محتاج قسم کے رشتہ دار ہوتے تھے ان میں تقسیم کرتا، یعنی کچھ رشتہ داروں میں اور کچھ دوسرے لوگوں میں، اور کچھ گھریلو خرچ کے لیے بچا لیتا، اس میں اس باغ پر آنے والا خرچ بھی تھا۔ اب یہ آدمی ایسے ہی کرتا رہا، اس کی زندگی ایسے ہی کرتے گزر گئی۔ آدمی نیک تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے جو نادان لڑکے تھے ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے ابا تو بہت بیوقوف تھے، سب پورا بانٹ ڈالتے تھے، ایک دم ایسا ہے کہ ہم لوگ اگر ایسا کیے کہ نہ یہ بانٹے تو بڑی دولت اکٹھی ہو جائے گی۔ ہمارے والد تو بانٹ دیتے تھے، سب ادھر ادھر دے دیتے تھے۔ اس لیے یہ سب خیال جب آیا تو بھائیوں نے سوچا اور مل کے طے کیا کہ اس سال باغ کا پھل ہم رات ہی میں توڑ لیں گے۔ رات ہی میں توڑنے کی بات اس لیے کہی کیونکہ ان کا باپ ہمیشہ دیتا تھا۔ تو اب جب باغ کے پھل کی کٹائی اور توڑائی ہوتی تھی تو عمومی طور پہ ضرورت والے وہاں آ بھی جاتے تھے، کیونکہ ہر سال دیتا ہی تھا وہ، تو اس لیے لوگوں کو معلوم تھا کہ اب موقع آئے گا اور دے گا، یا ہو سکتا ہو بتاتا بھی رہا ہو لوگوں کو کہ بھئی آ جائیے گا۔ تو اب ان بچوں کو یہ ڈر ہوا، اس کے لڑکوں کو وفات کے بعد آدمی کے، کہ اگر دن میں توڑنے جائیں گے تو توڑائی کرتے ہی پتہ چل جائے گا لوگوں کو، اور لوگ پہنچ جائیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم کو پھر ملے گا جیسے پہلے ملتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ رات میں جب پھلوں کو توڑیں گے کوئی جان بھی نہیں پائے گا، کوئی آئے گا بھی نہیں، ہم کو نہ نہیں کرنا پڑے گا، نہ ان کو مانگنا پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی غریب وہاں پہنچے ہی نہ۔ چنانچہ جب پھل پک گئے تو بڑی خاموشی سے چپکے چپکے کہ کوئی دیکھ نہ لے، سن نہ لے،
جان نہ جائے، چپکے بھائی مل کے رات میں گئے۔ لیکن جب باغ کے قریب پہنچے تو عجیب حالت ہے، باغ تو جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، دوسری جگہ آ گئے ہیں۔ مگر جب چاروں طرف دیکھا، اس کے نشانات دیکھے کہ ہمارے باغ کے سائیڈ میں جو جگہ تھی وہ اس میں یہ تھا، ایسی تھی، اور اس میں جو جگہ تھی وہ یہ تھا، وہ ایسی تھی، اور ادھر ایسا تھا، اور ادھر ایسا تھا، تو سب سیم ہے، صرف باغ ہی نہیں ہے، باقی چاروں طرف ہر چیز سیم ہے۔ تب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ باغ جو ہے جل گیا ہے، باغ تو وہی ہے لیکن اب یہ جل کے ختم ہو گیا۔ تو اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور شرمندہ بھی ہوئے، پھر اعتراف کیے کہ ہم ہی لوگ غلطی پر تھے، ہم نے غریبوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہا تو اللہ نے ہم کو ہی محروم کر دیا، ہماری سوچ بڑی گندی تھی، اچھی نہیں تھی، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے اچھا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو واقعہ ہے بچوں، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے۔ آخرت کا عذاب اس سے کہیں سخت ہے۔ دنیا میں تو اس طرح کا عذاب آتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ لالچ بہت بری بلا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک باپ بیچارہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے بیٹے جو نالائق ہوتے ہیں اس کی پوری سسٹم کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بچائے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو جس حصے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہ آیتیں بھی آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیا صفحہ بچوں کھلا ہے، اور دیکھیے اکائی بھی بالکل نئی ہے، سیرت اکائی ہے، اور اکائی نمبر 7 ہے، پہلا سبق ہے اکائی کا، اور کتاب کا آپ کے سبق نمبر 24 ہے۔ سبق کا عنوان ہے ہمارے رسول کو مانگنے سے بڑی نفرت تھی۔ آپ بھیک مانگنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں بھیک ہی نہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول عمومی طور پر بھیک نہیں، ایسے ہی مانگنے والی چیز کچھ اتنی زیادہ پسند نہیں تھی بلا ضرورت، تو اسی لیے ہم نے مانگنے کا لفظ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے رسول کو مانگنے سے بڑی نفرت تھی، تو مانگنے سے اصل مراد تو وہی ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ہاں ضروری نہیں کہ کوئی روڈ پہ کھڑا ہو کے بھیک مانگے۔ تو آئیے اب سبق پڑھتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مانگنے والے کو کبھی نہیں لوٹاتے، وہ چاہے بھیک مانگنے والا ہو چاہے ایسے ہی عام طور پہ کوئی چیز طلب کرنے والا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو کبھی نہیں لوٹاتے، کسی ضرورت مند کو کبھی مایوس نہیں کرتے، کسی ضرورت مند کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مانگنے والے کو کبھی نہیں لوٹاتے، کسی ضرورت مند کو کبھی مایوس نہیں کرتے، لوگوں کو خوب دیتے، رکھتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گھر میں بھی ایسا نہیں کہ کچھ رکھا رہے، جو آتا تھا دیتے جاتے تھے، جو آتا تھا دیتے جاتے تھے، خوب دیتے تھے لوگوں کو، لوگوں کو خوب دیتے، بھلائی کے کاموں میں خوب خرچ کرتے، بھلائی کے کاموں میں خوب خرچ کرتے، بھلائی کے کاموں میں خوب خرچ کرتے۔ کسی بھی بڑے آدمی کا یہی مزاج ہونا چاہیے، اسی مزاج سے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ اس میں نمونہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، نمونہ ہے اور عبرت ہے۔ لیکن مانگنے کو سخت ناپسند فرماتے، مانگنے کو سخت ناپسند فرماتے۔ ایک دفعہ ایک غریب انصاری صحابی، ایک دفعہ ایک غریب انصاری صحابی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دفعہ ایک غریب انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ اب سوال کیا آگے ہے، آپ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس، آپ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب دیا ایک بچھونا ہے، ایک بچھونا ہے جسے اوڑھتا ہوں۔ جواب دیا ایک بچھونا ہے جسے اوڑھتا ہوں، اور پانی پینے کا ایک پیالہ ہے، اور پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ آپ نے دونوں چیزیں منگوائیں، جس پہ سوتے تھے بچھونے کو، اور جو پانی کا پیالہ پیتے تھے اس کو۔ آپ دیکھیے کہ وہی تھا ہی کل گھر میں، اس کو منگوا لیا اللہ کے رسول، اور دو درہم میں بیچ دیا، اور 2 درہم میں بیچ دیا۔ اس کے بعد فرمایا 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر دے آؤ، 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر دے آؤ، بیوی بچے رہے ہوں گے، اور 1 درہم کی رسی خرید لو، اور 1 درہم کی رسی خرید لو، اور جنگل سے لکڑیاں باندھ کر بازار میں بیچو، اور جنگل سے لکڑیاں باندھ کر بازار میں بیچو۔ 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر دے آؤ، اور 1 درہم کی رسی خرید لو، اور جنگل سے لکڑیاں باندھ کر بازار میں بیچو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، کیونکہ جنگل میں لکڑیاں ہیں، آدمی ہاتھ سے توڑتا ہے، کچھ ٹوٹ کے گر بھی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے سوکھی لکڑیاں ایسے ہی ان کو کاٹا نہیں جاتا، ان کو توڑا جاتا ہے، تو توڑنے کے لیے کسی اوزار اور ہتھیار کی ضرورت نہیں، پر رسی چاہیے تھا۔ اللہ کی رحمت سے صحابی کی محنت میں برکت ہوئی، اور ان کی پریشانی دور ہو گئی، اور ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے صحابی کی محنت میں برکت ہوئی، اور ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کے لیے محنت کرنا پسند فرماتے تھے۔ پریشانی دور ہو گئی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ دولت آ گئی، بہت پیسے آ گئے، یہ سب روزی اللہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ کہا کہ حلال روزی کے لیے ہمارے رسول حلال روزی کے لیے محنت کرنا پسند فرماتے تھے، اور ان سے مانگنا، ہاتھ پھیلانا برا جانتے تھے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا کھانا پینا حلال ہے یا حرام ہے،
جب آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا کھانا پینا حلال ہے یا حرام ہے، بس جو بھی ملے اور جہاں سے بھی ملے لیتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے میں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اس واقعہ میں یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ کتنا اچھا کھا رہے ہیں، کتنا خراب کھا رہے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہے کتنا زیادہ پہن رہے ہیں، کم پہن رہے ہیں۔ یہ عزت کی بات نہیں ہے۔ عزت کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم پہن رہے ہیں یہ حلال کا پہن رہے ہیں کہ حرام کا۔ اگر حلال کا ہے، اپنے زور بازو کی کمائی کا نتیجہ ہے، محنت کا ہے، اور دھوکہ اور کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کیا گیا ہے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ وہی ہمارے لیے ضروری ہے، وہی عزت کی چیز ہے، وہی دیکھنے کے لیے سب سے اہم بات ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کلوا مما فی الارض، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلالا طیبا۔ آپ نہیں رکتے ہیں تو پھر پڑھیں گے حلالا طیبا ولا تتبعوا، حلالا، پھر سے تھوڑا سا پھر سے کرتا ہوں، مما فی الارض حلالا طیبا، طیبا ولا تتبعوا، ولا تتبعوا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات الشیطان، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، عدو مبین۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، انہیں کھاؤ پیو اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت سے ہمیں 4 باتوں کی نصیحت ملتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں 4 باتوں کی نصیحت ملتی ہے۔ کون سی 4 باتیں؟ نمبر 1،
ہمارے لیے صرف حلال روزی بہتر ہے، حرام سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے صرف حلال روزی بہتر ہے، حرام سے دور رہنا چاہیے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنا اللہ کی نظر میں اچھی بات ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنا اللہ کی نظر میں اچھی بات ہے۔ حرام کھانا اور حرام کمانا، حرام کھانا اور حرام کمانا شیطان کا راستہ ہے۔ حرام کھانا اور حرام کمانا شیطان کا راستہ ہے۔ تو یہ دوسرا ہوا، یہ تیسرا ہوا، یہ چوتھا ہے۔ صحیح وجہ کے بنا بھیک مانگ کر کھانا حرام ہے۔ صحیح وجہ کے بنا بھیک مانگ کر کھانا حرام ہے، اور حرام پر عمل کرنا شیطان کا کام ہے، اور حرام پر عمل کرنا شیطان کا کام ہے۔ کوئی بہت ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے، انسان کی موت کا مسئلہ آ جائے، موت زندگی کا مسئلہ آ جائے، یا اور کوئی بات ہو، تو ان صورتوں میں انسان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ بھیک مانگے، ورنہ حرام ہے۔ یہ بھی ایک بات معلوم ہے، یاد رہے صرف بھیک مانگ کے کھانا حرام نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں حرام ہیں۔ ابھی ہمارے پاس الحمدللہ وقت ہے، تو ہم ایک چھوٹا سا سبق ہے، سبق نمبر 25، سبق کا عنوان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ پڑھے ہیں کہ مانگنے سے آپ کو نفرت تھی، یعنی کوئی چیز کسی سے مانگنا، طلب کرنا ایسے ہی آپ کو پسند نہیں تھا اپنی ذات کے لیے۔ تو اپنی ذات کے لیے جو آپ کا اپنا کام تھا، اس میں بھی آپ کو کسی سے کروانا پسند نہیں تھا۔ بہت سارے آپ اپنے کام خود ہی کرتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی کام آپ کی بیویاں کرتی نہیں تھیں، یا یہ کہ آپ کرنے کو نہیں کہتے تھے، یا ایسا کام لینا حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک پسند کی بات یہ تھی کہ آپ کو جب موقع ملتا تھا، آپ کو جب وقت ہوتا تھا، تو اپنا کام آپ خود ہی کرتے تھے، کسی کو کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، یہ مطلب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وقت ہوتا تھا، جب موقع ہوتا تھا، تو اپنا کام خود ہی ہمارے رسول کرتے تھے اور کر لیتے تھے۔ پیارے بچوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اماں ابا جب کوئی کام کہتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے بچوں کو اگر کھیل رہے ہیں، اماں ابا نے کوئی کام کہہ دیا، نہیں اچھا لگتا ہے، کون کھیل چھوڑ کے جائے، یا اور کسی موقع پہ کہہ دیا۔ تو کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اماں ابا جب کوئی کام کہتے ہیں تو برا لگتا ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم نہیں کرتے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم نہیں کرتے۔ بچوں، اپنی کتاب کی حفاظت کرنا، اپنی کاپی صحیح سے رکھنا، پینسل قلم کو صحیح سے رکھنا، اپنے ڈریس کو صحیح جگہ پہ ٹانگنا، اپنے سامان کو صحیح جگہ پہ رکھنا، ترتیب سے رکھنا، ادھر ادھر نہیں پھینکے رہنا، اسکول جانے سے پہلے ہر چیز کو اکٹھا کر لینا۔ اگر آپ کئی بھائی بہن ہیں تو امی کو کتنی حیرانی ہوگی۔ تو یہ سب ہم کو کرنا چاہیے خود سے۔ کپڑا ادھر پھینک دیا، جوتا ادھر ڈال دیا، پینسل ادھر کہیں گرا دیا ہے، کتاب بکھری ہوئی ہے، کاپیوں کا پتہ نہیں ہے، اسکول میں بھی گئے ہیں، مدرسے میں بھی گئے ہیں تو وہاں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بچپن ہی سے، ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی سے آپ کو توجہ دینے والا بننا چاہیے ہر چیز پر۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم نہیں کرتے تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی کتابوں، کپڑوں اور دوسرے سامانوں کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ یہ سارے کام ہماری امی جان کو کرنے پڑتے ہیں، یہ سارے کام ہماری امی جان کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن
کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے رسول اور پیغمبر ہونے کے باوجود اپنا کام خود کرتے تھے، بلکہ دوسروں کا کام بھی کر دیا کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر کر دیا کرتے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامان نوکر سے منگانے کے بجائے بازار سے خود ہی لے آتے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامان نوکر سے منگانے کے بجائے بازار سے خود ہی لے آتے تھے۔ جوتی ٹوٹ جانے پر خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ جوتی ٹوٹ جانے پر خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ اب تو ہماری جوتی ٹوٹ جائے، ہمارے جوتے ٹوٹ جائیں، ہمارا چپل ٹوٹ جائے تو ہم پھینک ہی دیتے ہیں۔ موچی کے ہاں سے اس کو سلوا کر کے اگر صحیح کیا جا سکے تو کرنا چاہیے۔ چلو ہم کو آج کے زمانے میں ہم نہیں سل سکتے، ہم کو نہیں ہنر ہے تو سلوا لاتے ہیں۔ اس زمانے میں سامان گھر میں رکھا ہوتا تھا، جیسے سوئی دھاگا رہتا ہے اسی طریقے سے خود ہی سل لیا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کا کام بھی خوشی خوشی کر دیتے تھے۔ یتیموں، غریبوں، بیواؤں کا کوئی کام پڑتا تو بہت ایسا ہوتا کہ اپنے صحابہ کو حکم دینے کے بجائے خود بھی کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اپنے صحابہ کو بھی ضرورت پڑنے پہ آپ کہتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ خود بھی کر دیتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اور ہمارے رسول سارے عالم کے رسول، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے رسول، اور پیغام اور ذمہ داری اور سب کو سمجھانا اور بتانا اور قرآن سکھانا اور سنانا اور پڑھانا، یہ سارا کام ہمارے رسول کو تھا۔ اس کے باوجود ایسا کرتے تھے آپ کہ کام اپنا خود کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں سستی کے بجائے چستی لانی چاہیے۔ کبھی بھی سوئے رہنا، کبھی بھی پڑے رہنا، نہیں جلدی اٹھنا، چست ہونا چاہیے ہم کو، ہے نا؟ ہاں، آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہ سبق ہم انشاءاللہ آج کا یہ سبق ہم جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والحرم، اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والحرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر۔ نیچے والے الفاظ آپ پچھلی دعا میں بھی پڑھے ہوں گے، اس لیے اس میں تکرار کرنے کے بجائے اوپر کو ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی پست حدوں میں پہنچ جانے سے، بزدلی اور بڑھاپے کی پست حدوں میں پہنچ جانے سے۔ پست حدوں میں پہنچ جانے سے مطلب کہ اتنا بڈھا ہو جائے آدمی کہ بچہ بن جائے، بالکل عقل بھی مدھم ہو جائے، پیشاب پاخانے کی بھی پریشانی ہو جائے، چلنے پھرنے میں دقت ہو جائے، اس طرح کے بڑھاپے سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ اور بڑھاپے کی پست حدوں میں پہنچ جانے سے
اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سیکھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔